الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم منقبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی 3746 نمبر حدیث ہے، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیشگوئی فرمائی، حضور کی وہ پیشگوئی سن 41 ہجری میں پوری ہوئی اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروا دی۔ یقیناً یہ صلح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ ہے، نبی پاک علیہ السلام بھی اس سے خوش ہیں اور اس صلح پر تمام اہل ایمان اہل اسلام خوش ہوئے، اور جس سال یہ صلح ہوئی اس سال کو عام الجماعہ یعنی مسلمانوں کی جماعت اور اجتماعیت کا سال قرار دیا گیا۔ اس وقت بھی اہل ایمان خوش تھے اور آج بھی اس پر راضی اور خوش ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، اور امام حسن امام حسین اور آپ کے دیگر رفقا جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمانوں کے دین و دنیا کے معاملات کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ تعالیٰ نہ تو کافر سمجھتے تھے، نہ ان کو منافق سمجھتے تھے، نہ ان کو ظالم و جابر سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلافت اور امامت کا جو مسلمانوں کے دین و دنیا کا معاملہ ہے وہ کسی ایسے شخص کے سپرد نہیں کیا جا سکتا جس کو امام حسن پاک یا امام حسین پاک نعوذ باللہ کافر سمجھتے ہوں یا منافق سمجھتے ہوں یا ان کو ظالم و جابر ہی سمجھتے ہوں، تو ایسا وہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ خلافت و امامت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے سپرد کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اہل اور حقدار سمجھتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صلح پر مسلمان خوش ہوئے اور آج بھی خوش ہیں، اور یہ صلح برقرار رہی، یہ صلح قائم رہی۔ امام حسن بھی اس صلح پر قائم رہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس صلح پر قائم رہے۔ ایک طبقہ اس وقت بھی ناراض تھا اور ایک طبقہ آج بھی ناراض ہے۔ مرزا جیلمی نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ صلح جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، وہ کل عدم ہو گئی، وہ منسوخ ہو چکی تھی کیونکہ اس کی شرائط پر عمل نہیں کیا جا سکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تمہیں کس نے بتا دیا کہ یہ صلح منسوخ ہو گئی، کل عدم ہو گئی؟ امام حسین پاک نے یہ کہا تھا کہ یہ کل عدم ہو گئی، ہم اس صلح کو نہیں مانتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر کہا کہ ہم اس صلح کو نہیں مانتے اور اس کو کل عدم قرار دیتے ہیں کیونکہ شرائط پر عمل نہیں کیا جا سکا۔ جبکہ ہم جب روایات و تاریخ اور آثار کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس صلح پر آخر وقت تک قائم رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ صلح کل عدم ہو چکی ہے یا منسوخ ہو چکی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صلح کے بارے میں جو حدیث ہے، حدیث سے بھی ہمیں یہ بات بالکل واضح ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صلح پر راضی ہیں۔ اگر اس صلح کے بعد صلح منسوخ ہو جانی ہوتی، کل عدم ہو جانی ہوتی، تو نبی کریم علیہ السلام یہ فرما دیتے کہ صلح تو ہوگی لیکن یہ صلح قائم نہیں رہے گی، یہ صلح چل نہیں سکے گی، اس صلح کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ حضور تو اس صلح پر خوش ہیں اور باقاعدہ طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پہ منقبت بیان کی ہے کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نبوت کی نشانی اور نبوت کی دلیل ہے، علامت ہے یہ صلح کہ 10 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی خبر دی وہ سن 41 ہجری میں حضور کی پیشگوئی پوری ہوئی اور مسلمان اجتماعیت اور جماعت کی شکل اختیار کر گئے۔